سچی کہانی کمپلیٹ سٹوری۔ کراچی کے ایک چھوٹے سے گھرانے کی بات ہے۔ ایک آدمی رحمت علی جو کہ محنت کر کے اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا، 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا، تینوں بچے اسکول جاتے تھے۔ ان کے اسکول کے راستے میں ایک ٹرین کی پٹری آتی تھی۔ تینوں بہن بھائی کھیلتے کھیلتے ہنسی خوشی اسکول سے آتے جاتے۔ چھوٹی بیٹی بہت لاڈلی تھی، اسے گڑیا سے کھیلنے کا بہت شوق ہوتا تھا۔ اس کا نام اقصیٰ تھا۔ وہ اپنے گڑیا کے لیے چھوٹی چھوٹی چیز اکٹھے کرتی رہتی تھی۔ اقصیٰ ایک دن اسکول سے گھر آئی تو وہ بہت خوش تھی۔ گھر آ کے سب نے مل کر کھانا کھایا، سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ جب رحمت علی شام کو گھر آتا تو بچوں کے لیے کچھ کھانے کا سامان لے آتا۔ اقصیٰ جو کہ بہت لاڈلی تھی، وہ بھاگ کر سب سے پہلے اپنے بابا سے گلے لگی۔ سب ہنسی خوشی رہتے تھے۔ ایک دن جب رحمت علی گھر آیا تو اقصیٰ نظر نہیں آئی۔ جب بابا نے آواز دی میری گڑیا کہاں ہے، پھر بھی وہ نہیں آئی۔ اس کی امی نے کمرے میں جا کر دیکھا تو وہ اپنی گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس کی امی نے کمرے سے باہر آنے کو کہا تو وہ نہیں آئی، جیسے اسے کوئی آواز سنی نہ ہو۔ کچھ دن گزر گئے، وہ چپ رہنے لگی۔ اس کی امی ابو بہت پریشان ہوئے کہ جو بیٹی ہر وقت بولتی رہتی، اتنی باتیں کرتی، اسے بولنا پڑتا کہ چپ ہو جاؤ۔ آج کل وہ بالکل چپ ہو گئی ہے اور آہستہ آہستہ کھانا پینا بھی ختم کر دیا اور کمزور ہو گئی ہے۔ ایک دن اس کی امی نے دیکھا کمرے سے کچھ آواز آ رہی ہے۔ اقصیٰ کمرے میں بیٹھی اکیلی باتیں کر رہی تھی، جیسے کوئی اس کے ساتھ کھیل رہا ہو اور باتیں کر رہا ہو۔ اس کی امی نے پوچھا کہ کس سے بات کر رہی ہو، تو وہ ایک دم چپ ہو گئی اور وہاں سے اٹھ کر بھاگ گئی۔ گرمیوں کا موسم تھا اور سخت گرمی کا دن تھا اور اقصیٰ کمبل لے کر لیٹ گئی جیسے بہت سردی ہو۔ جب اسے دیکھا تو وہ زور زور سے چیخیں مارنے لگ گئی اور اپنی بہن بھائی کو مارنے لگ گئی۔ جو بھی اس سے بات کرتا وہ اسے مارنے لگتی۔ اس کے امی ابو اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے، کبھی کسی بابا کے پاس، کوئی کہتا اس پہ کسی چیز کا سایہ ہے۔ جو بھی اس کے بارے میں سنتا یا ملتا، ہر کوئی کچھ نہ کچھ کہتا۔ رحمت اور اس کی بیوی بہت پریشان تھے۔ اب وہ اقصیٰ سے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا اور عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگی۔ کسی نے رحمت علی کو مشورہ دیا کہ اسے مسجد کے امام مولانا صاحب سے ملوائیں، انہیں اس بارے میں بتاؤں۔ رحمت نے ایسا ہی کیا۔ مولانا صاحب شام کو رحمت علی کے گھر آئے اور وہ جب اقصیٰ سے ملے تو انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی دوسری مخلوق ہے جو اسے تنگ کر رہی ہے۔ خیر، مولانا صاحب نے اقصیٰ پر کچھ سورتیں پڑھ کر دم کیا اور کہا کہ آج شام کو مغرب کے بعد میں اس بارے میں پتہ کروں گا۔ اگلے دن پھر شام کے وقت مولانا صاحب ان کے گھر آئے اور اپنے ساتھ ایک پانی کی بوتل لے کر، جس پر انہوں نے رات بھر پڑھائی کی تھی، وہ پانی لا کر اقصیٰ کے اوپر چھینٹے ڈالے اور پوچھا کون ہو، کیوں اس بچی کو تنگ کر رہے ہو، کہاں سے آئے ہو، تمہیں اس بچی سے کیا کام ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں یہاں ٹرین کی پٹری کے پاس رہتا ہوں، یہاں میرا گھر ہے، یہ بچی وہاں سے میری بیٹی کے کھلونے اٹھا لائی ہے، مجھے وہ چاہیے۔ اقصیٰ کے بہن بھائی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا ہمیں تو ایسا کچھ نہیں پتا، اقصیٰ تو بس کچھ پتھر اٹھا کے لائی تھی جن کے ساتھ وہ کھیلتی تھی۔ رحمت علی نے پوچھا وہ پتھر کہاں ہیں؟ اقصیٰ نے وہ پتھر اپنے کھلونوں میں رکھے ہوں گے اور دیکھا تو وہ جا کر واپس پٹری پر رکھ آئے تو اقصیٰ بالکل ٹھیک ہو گئی اور وہ پھر سے ہنسی خوشی رہنے لگ گئی۔